مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوں گی، اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا پیشاب کرنے کے بعد، قضاء حاجت کے بعد، پخانہ پیشاب کے بعد اللہ اکبر استنجے کا خاص خیال کیا کرو، اپنے کپڑوں کی پاکی کا خیال کیا کرو۔ اگر میری عزیزہ، میری بہن، اگر اسی دن دو جگہ شادی ہو جائے، تم دونوں فنکشنوں کے کپڑے علیحدہ علیحدہ کر سکتی ہو، نماز کے لیے کپڑے علیحدہ کرتے تمہاری کیوں جان نکلتی ہے؟ آج میں اپنی بہنوں سے عرض کر کے جاؤں گا، آج میں اپنی ماؤں اور بیٹیوں سے عرض کر کے جاؤں گا، خدا تمہیں سہاگن بنائے، خدا تمہیں سہاگن رکھے، اللہ تمہاری گود کے اندر ہیرے دے دے، اللہ تمہاری گود کے اندر نیک بخت دے دے، اللہ تمہاری گود کو نیک عورتوں سے بچیوں سے آباد کر دے۔ لیکن میری عزیزہ تمہیں بھی قدم اٹھانا پڑے گا، تمہیں بھی حرکت کرنی پڑے گی۔ خدا را آٹا گوندنے سے پہلے وضو کر لیا کر، سر پہ دوپٹہ لے لیا کر، اپنے بالوں کو چھپا لیا کر، اپنے گرے بال کو چھپا لیا کر، درود شریف پڑھتے آٹا گوندھ لے، قرآن کی تلاوت کرتے آٹا گوندھ لے، تسبیحات پڑھتے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے آٹا گوندھ لے۔ مولانا اس سے کیا ہوگا کہ گارنٹی کے ساتھ بات کروں گا، قسم اٹھا کے بات کروں گا، گود کا نام زبیدہ پڑ جائے گا، اس گود کے اندر کھیلنے والا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ آئے گا، اس گود کا نام فاطمہ پڑے گا، گود میں آنے والا عبد القادر آئے گا، گود کا نام فاطمہ پڑ جائے گا، جھولا جھولنے والا حسن حسین آئے گا، جب گود تو ہاجرہ والی دکھائے گی، بیٹا اس میں اسماعیل کا غلام آئے گا، جب گود کا نام آمنہ آئے گا، جھولا جھول کے آباد کرنے والا محمد الرسول اللہ آ جائے گا۔ اپنے گھر کے اندر خدا کے واسطے پاکی ناپاکی کا خیال کیا کر، اپنے ناخن کو چھوٹا کرا لے، چھوٹا سا گندگی کا ذرہ رہ گیا، ایسا وائرس ہے اولاد کے مستقبل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ اور کوشش کر میری بیٹی، کوشش کر میری بہن، کوشش کر میری ماں، بچہ کم سے کم 5 سال تک تو اپنے سینے سے لگا کے رکھ، 7 سال تک تو اپنے سینے سے لگا کے رکھ، جب ماں کو ماں سمجھ جائے، ماں کو ماں کہنے لگ جائے، ابو کو ابو جی کہنے لگ جائے، بھائی کو بھائی جان کہنے لگ جائے، بہن کو بہن جی کہنے لگ جائے، دادا کو دادا جی، نانا کو نانا جی کہنے لگ جائے، تب اسے تو دنیا کی روشن خیالی کی طرف بھیج دے۔ ابھی بولنا نہیں سیکھتا، ایڈمیشن کے لیے چلے جاتے ہو، ایڈمیشن فیس علیحدہ، سکول کا یونیفارم علیحدہ، جوتے علیحدہ، کپڑے علیحدہ۔ خدا پاک کی قسم ہے بچہ پیدا ہو پہلے کوئی دربار نہ چھوڑا، کوئی قبر نہیں چھوڑی، کوئی ٹالی نہ چھوڑی، کوئی درخت نہیں چھوڑا، شور اعتکاف بیٹھا، عورت بیٹھی ہے کہنے لگی میں اعتکاف بیٹھ رہی ہوں، اللہ مجھے بیٹا دے دے، کوئی نماز کا سجدہ نہ چھوڑا، رات کو 2 بجے تک بیٹھ کے چلے کاٹا کرتی تھی، اب دنیا کے اندر آیا، اس کے رونے سے تجھے تکلیف ہونے لگی، بہن کو کہتی ہے، نند کو کہتی ہے انہوں چک کے باہر لے جا، انہیں رو رو کے میرے سر دے اندر درد کر دیتا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے یہ جملے سوچ سمجھ کے بول، یہ بچہ سن رہا ہے، فرشتہ اس کے دل کے اوپر رکھ رہا ہے، اگر 2 سال کی عمر میں اس نے رویا اور تیرے سر میں درد ہو گیا، 50 سال کی عمر میں تو روئے گی، 25 سال کی عمر میں اس کے سر میں درد ہونے لگ جائے گا۔ تجھے اپنی اولاد کا رونا پسند نہ آیا، اولاد کو ماں کا رونا کیسے پسند آئے گا؟ مولی عمران صاحب مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے، ہم نے خدا کی قسم اکثر کئی باپوں کو یہ کہتے سنا، اور میں نے تے پتر گودی چ لینے کی عادت ہی کوئی نہیں، اور جس بچے کو پنگوڑے سے اٹھا کے تو نے گود میں نہ اٹھایا، وہ بچہ مرنے کے بعد کندھا دے کے تجھے قبرستان کیسے پہنچائے گا؟ گلاں ہی ساری پھکیاں چٹیاں گلاں۔ دعا کرتے ہو اللہ تیاں دے پردے رکھے، کون سی دی؟ جب گھر والی نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تھا، اللہ اکبر، تو جا کے بتایا تھا کڑیا لڑکی پیدا ہونے والی ہے، منہ بسور کے بیٹھ گیا تھا، آج تجھے بخار چڑھ گیا، تو نے آج دفتر سے چھٹی لے لی، کہنے لگا میرے تیرے سی بھی پیڑے ہو گئے، تیری ماں نے کہا پتہ نہیں میری نو تے میرے پتر تے کنے جادو کرا دیتا۔ خدا پاک کی قسم ہے بیٹیوں کو برا نہ کہنا، بیٹیوں کو برا نہ کہنا، اگر حیات النبی کا عقیدہ ہے ادھر بیٹیوں کو برا کہتا ہے، امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ بیٹا خدا کی نعمت ہے، بیٹی خدا کی رحمت ہے، پوچھ لو علماء اکرام سے، نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، رحمت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔
بیٹے میرے عزیزو اللہ اکبر، باپ مر گیا، مسجدوں میں دوڑیں گے اور جا کے کہیں گے جی بخشش دے دو، کلام دے دو۔ بچوں کو اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ بچے باپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشے۔ اللہ اکبر، گھر کے اندر آ کے دیکھ لینا، چاروں طرف سے سینہ لپیٹ کے بیٹھی ہوگی، تسبیح ہاتھ میں لے لے کے پڑھ رہی ہوگی۔ پوچھا جائے گا بہن کیا کر رہی ہے؟ سکول کے اندر پاس ہونے کا وظیفہ پڑھ رہی ہے کہ نہیں نہیں، نوکری مل جائے وظیفہ پڑھ رہی ہے نہیں نہیں، کہ کیا کر رہی ہے؟ کہ ابا یاد آ گیا، سبحان اللہ پڑھ پڑھ کے اس کی مغفرت کی دعا کر رہی ہوں۔ مرنے کے بعد اپنے اولاد کو بچوں میں خصوصاً جائیداد پہ جھگڑتے دیکھا، اسی لیے علماء اکرام نے یہاں بھی تحقیق کر دی، فرمایا بیٹے جائیداد کے وارث بن جاتے ہیں اور بیٹیاں باپ کی چرپائی کی وارث بن جاتی ہیں۔ اور لوگوں، جس گھر کے اندر میت پڑی ہو، ابے کا انتقال ہو جائے، اس گھر سے جنازے، اس گھر سے رونے کی آواز نہ آئے، سمجھ لو اس گھر کے اندر بیٹی کوئی نہیں۔ ماوا ٹھنڈیاں چھاواں، کوئی تو کسر، کوئی تو کونا چھوڑ دیتے، کوئی تو کھڑکی چھوڑ دیتے میرے عزیزو، جو تیرے میرے ظلم کا شکار نہ ہوتی، کوئی تو ایسی جگہ چھوڑ دیتے۔ اور میرے بھائیو، جس دروازے سے، جس سراغ سے خدا کی رحمت کی ہوائیں تیرے میرے گھر میں آتی، اتنا بڑا گاڑیوں کی بتیوں پر، اتنا بڑا ویگنوں کی گاڑیوں کی اسکرین پہ لکھا ہے ماوا ٹھنڈیاں چھاواں، آج مرنے کے بعد ٹھنڈی چھاں آ گئی۔ اللہ اکبر، جب رو رو کے کہتی تھی پترا لگ کے سپیڈ ہے، رات نو ستا نہیں جاندا، کہتا تھا میں چھٹی والے دن ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا، 8 دن تڑپ تڑپ کے گزار دیا کرتی تھی، اس وقت ٹھنڈی چھاں کیوں نہیں یاد آتی تھی؟ ماں کے پاس سے گزرتا تھا، مسکرا کے کہتی تھی میرا پتر میرے تو ناراض ہو گیا، چل میں تیرے کول معافی منگنی سر ساڈے کول بھی بہ جایا کر۔ اللہ اکبر، کہتا تھا اماں تو دین جی گلا کر دی رہنی ہے، پتہ نہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ ہاں، اس کا دماغ خراب ہو گیا، بچپن کے اندر تجھے گود میں اٹھائے پھری دماغ خراب ہو گیا، 9 مہینے کوکھ میں اٹھایا دماغ خراب ہو گیا، سردی کے موسم میں اس کے بستر کو پیشاب کر کے گلا کر دیا، اس نے تجھے سوکھی جگہ لٹایا، خود ہی گلی جگہ لیٹ گئی، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اللہ اکبر، تو فلانے کمرے میں پڑا چیخے مارتا تھا، یہ برتن چھوڑ کر، شوہر کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر تجھے گود میں اٹھا کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ڈاکٹر نہیں کہتی تھی تو نے گرم چیز نہیں کھانی، تو نے دال نہیں کھانی، تو نے گوشت نہیں کھانا، دودھ جو تیرے سینے سے جائے گا تیری بچے کی صحت پہ اثر پڑے گا، اس نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ یہ پاگل تھی، باپ تیرا تو تجھے گود میں چھوڑ کے مر گیا تھا، تیری جوانی کے لیے، تیرے مستقبل کے لیے، لوگوں کے سے برتن مانجے، یہ بے پاگل تھی، یہ چلی تھی۔ اللہ اکبر، تیرے اسکول فیس کے لیے جب تو نے گھر آ کے کہا تھا امی مہینہ شروع ہو گیا، اس نے فیس مانگی، اس نے جا کے اپنا دوپٹہ محلے دارنیوں کی جھولی میں ان کے پیروں میں رکھ کے کہاں سے 200 روپے لے کے آئی، یہ پاگل تھی۔ اللہ اکبر، تیرے مستقبل کے لیے اس نے باپ میں مرنے کے بعد، اپنے شوہر کے مرنے کے بعد، اللہ غنی، شوہر کے مرنے کے بعد اس نے کوئی عید ایسی نہیں کہ جس میں نیا کپڑا نہ پہنا ہو، اور تیرے لیے ٹرو مرو کے جوڑے پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئی، یہ پاگل تھی۔ تیری دوائی کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی، لوگوں کی گندم صاف کرتی رہی، لوگوں کے ویڑوں میں پوچھے مارتی رہی، لوگوں کے بچوں کے کپڑے دھوتی رہی، لوگوں کے برتن صاف کرتی رہی، یہ پاگل تھی۔ کہتا ابا جی تو میرے لیے کیتا ہی کیا ہے، تیرے باپ نے تیرے پر اتنا بڑا احسان کر دیا، اتنا بڑا احسان کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیز، جب تو میں دنیا کے اندر آئے تھے، کسی نے پوچھا کدا پتر آیا، اگر تیرا باپ خاموش ہو جاتا، یوں نہ کہتا میرا پتر ہے، یہ پیو دا نام ہے، اللہ کی قسم ہے، اگر تیرا باپ تیرے نام کے ساتھ اپنا نام نہ لگاتا، تجھے حلال زادہ کہنے کو کوئی تیار نہ ہوتا، جس جگہ جاتا دنیا تجھے حرام زادہ کہتی۔ اس سے بڑا تیرے باپ کا احسان کیا ہوگا؟ والد والے خانے میں تیرے باپ نے اپنا نام لکھ کر قیامت کی صبح تک تجھے حلال زادہ کہلوا دیا ہے۔ کہتا ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، ابا تو میرے گالی نہ کر، اما جب مینوں اندر لے جا، اما اے نہ ہوئے کہ میرے منہ تو کوئی لفظ نکل جائے، نہ تنگ کر، نہ تنگ کر۔ اگر اس نے یوں کر کے ہاتھ اٹھا دیے، زمین پر ہاتھ واپس نہیں آئیں گے، خدا کی قسم بیڑا غرق ہو جائے گا۔
دنیا کی عدالت میں جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر جہاں تک ہم نے پڑھا، جہاں تک ہمیں یاد ہے، دنیا کی عدالت میں پچھلے سال ایک کیس ریاض کی عدالت میں آیا تھا۔ 120 سال کی عمر کے بھائی پر 70 سالہ عمر والے بھائی نے پرچہ کر دیا۔ عدالت کے اندر کیس چلا گیا، جرا ہوئی، بحث ہوئی، اجی کیا ہوا؟ سنو توجہ میری طرف، بات کا مزہ ختم میرے بھائی، بس آخری باتیں چل رہی ہیں۔ عدالت کے اندر کیس چلا، 120 سالہ بھائی کو، اللہ اکبر، عدالت کے کٹہرے میں 70 سال کی عمر کا بھائی لے آیا۔ کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا، کوئی زمین کا مسئلہ تھا، نہیں 70 سالہ عمر کا بھائی، اس کی عمر 70 سال تھی۔ جج صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جب سے باپ مرا اس وقت سے لے کر میری امی میرے بڑے بھائی کے پاس ہے۔ جج صاحب، عدالت عادیہ سے میں اپیل کرتا ہوں، خدا کے واسطے زندگی میری بھی بڑی گزر گئی، اب دنوں کا پتہ کوئی نہیں، رات موت آ جائے یا صبح موت آ جائے، جج صاحب میرے بھائی کو کہیے مجھے بھی میری ماں کی خدمت کا موقع دے دے۔ جج صاحب نے دونوں کی بات سنی کہ تو نے بڑی ماں کی خدمت کر لی، تو نے بہت وقت گزار لیا، اب چھوٹے کا حق ہے۔ جج نے فیصلہ لکھ دیا، اب عدالت سے چھوٹا بھائی ماں کو لے کے جائے گا، اس کی خدمت کرے گا۔ جب یہ سنا پورا کمرہ چیخوں سے گونج اٹھا۔ بڑا بھائی عدالت کے کٹہرے سے نکلا، اپنے چھوٹے بھائی کے پیروں میں اس طرح گر کے رونے لگا جیسے کوئی بچے کی چیخ چھین لیتا ہے، بچہ روتا ہے، رو رو کے اپنے بھائی کو پتہ ہے کیا کہا، کہنے لگا میری ساری زندگی لے لے، میری زندگی کی ساری سانسیں لے لے، میرا کاروبار لے لے، اللہ اکبر، میری اولاد تیری غلام بن کے رہے گی، میری دبئی کی فلانی مارکیٹ لے لے، میرا پلازا لے لے، سب کچھ دے سکتا ہوں، ماں نہ لے کے جا، ماں کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، میری روٹی لے لے، میرا پانی لے لے۔ خدا پاک کی قسم ہے جب بڑا ماں کے لیے رو رہا ہوگا، آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا اللہ، ماں کو جوتے مارنے والے دیکھے، ماں کے لیے اتنا پیار کرنے والا پہلے ہی دیکھا ہے۔ جوانوں، آج تمہارے سے عرض کر کے جاؤں گا، یا تو دعا کرو تمہاری شادیوں سے پہلے تمہارے ماں باپ مر جائیں، وگرنہ ماں باپ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو کبھی اپنی بیویوں کے سپرد اپنے ماں باپ کو نہ کرنا۔ اللہ اکبر، نو ہی ہوتی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ جتنا بھی میرے عزیزو بہو جتنی بھی قریب ہو جائے بیٹی کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ خدا تمہاری گھر والیوں کو سلامت رکھے، لیکن کبھی اپنے ماں باپ کو عورتوں کے سپرد نہ کر دینا۔ اللہ اکبر، کبھی آ کے نہ پوچھنا امی نے روٹی کھادی سی، ابو نے پانی پیتا سی، خود ماں کے کمرے میں جا، بے شک تیرے ماں باپ نے کھا لیا، اپنے حصے کی روٹی اٹھا، بیوی کو ساتھ لے، پوترے دوتروں کو ساتھ لے، ابا کے پاس چلا جا، امی کی منجی پہ جا کے بیٹھ جا۔ امی جی کس طرح ہو سکتا ہے بچپن میں تو نے میرے بغیر کھانا نہیں کھایا، جوانی میں میں تیرے بغیر کیسے کھانا کھاؤں گا؟ اما روٹی پیٹ میں تو چلی جائے گی، اما جان پیٹ تو میرا بھر جائے گا لیکن رب کی رحمت نظر نہیں آئے گی۔ اما پیٹ نہیں بھرنا چاہتا، اللہ کی رحمت لینا چاہتا ہوں، پترا پھر کی کرا؟ اما ایک روٹی کا ٹکڑا توڑ، ایک مجھے کھلا، ایک تو کھلا، ایک تو کھا، ایک میرے بچوں کو کھلا۔ اما پیٹ بھی بھر جائے گا، روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ پھر نہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ لاہور ڈاکٹر سے ماں باپ کے لیے ٹائم لینا پڑے گا۔ آج میرے عزیزو میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے ماں باپ کو شوگر کوئی نہیں، تمہارے ماں باپ کو کینسر کوئی نہیں، تمہارے ماں باپ کو بلڈ پریشر کوئی نہیں، تمہارے ماں باپ کو تمہاری جدائی کا روگ لگ گیا۔ دوستوں کو وقت دیتے ہو، بچوں کو وقت دیتے ہو، نوکری کی جگہ کو وقت دیتے ہو، مربوں کو وقت دیتے نہیں دیتے وقت اپنے ماں باپ کو نہیں دیتے۔ جوانہ اگر چاہتا ہے میرے ماں باپ کو بلڈ پریشر ختم ہو جائے، میرے ماں باپ کی شوگر ختم ہو جائے، صبح جب نوکری کے لیے نکلا کر اپنے بچوں کو ماں باپ سے پیار کروایا کر اور خود ماں کے پیروں کو چوما کر، باپ کے سینے سے لگ کے باپ کے کلیجے کو ٹھنڈا ڈال دیا کر۔ 4 دن یہ کام کر کے دیکھ لے، تیرے باپ کی انسولین خود بخود چھوٹ جائے گی۔ خدا پاک کی قسم ہے، شوگر کی گولی وہ کام نہیں کرے گی جو تیرا سینہ باپ کے سینے کے ساتھ لگ کے کام کر جائے گا۔
نوجوانوں آج توبہ کر کے اٹھنا، آج ابو کو ابے نہ کہنا، ابا نہ کہنا، جی کہنا، جی کہنا۔ تمہیں کیا پتا کون ہے سید المرسلین ہے، کون ہے امام الانبیاء ہے، کون ہے نبیوں کے نبی ہیں، کون ہے ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، اللہ اکبر، اس نبی نے اعلان فرما دیا اپنی ماں کو یوں بھی نہ کرنا، اللہ سارے نیک عملوں کو ضائع کر دے گا۔ اور دوستو آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں، وقت کم ہے، دل تو بڑا چاہ رہا تھا آپ سے گفتگو کروں، بڑا پیارا مجمع اللہ کے فضل و کرم سے بیٹھا ہوا ہے میرے عزیزو، آخری بات کر رہا ہوں۔ باپ ہمارا مربع چھوڑ گیا، رقبہ چھوڑ گیا، باپ مر گیا، 10 کلے چھوڑ گیا، اور زیادہ دے دینا، بھائی کو بھائی سے جدا نہ کرنا۔ اور میرے عزیزو زمین کے ٹکڑوں کی خاطر، مکان کے لیے بھائی سے ناراض نہ ہونا، اللہ کی عزت کی قسم یار بھی مل جائے گا، مکان چھوڑے یار نہیں کل لاہور میں مل جائے گا۔ اگر بھائی ایک مرتبہ جو جدا ہو گیا، قیامت آ گئی، خدا کی قسم آ جائے گی، بھائی نہیں ملے گا۔ بہن دروازے پر آوے، باپ مر گیا، اماں جان کا انتقال ہو گیا، 6 مہینے کے بعد بہن دروازے پر آئی، پتہ لگا تیرے بچوں نے آ کے اطلاع دی پھپھی بوئے تے آئی ہے، چھلانگ مار کے بستر سے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جانا، دروازہ کھلے یوں بائیں پھیلا کر اپنی بہن کو سینے سے لگانا، اس طرح ہاتھ سر پہ پھیرنا، اللہ اکبر، وہ تیرا ہاتھ نہ سمجھے، اپنے باپ کا ہاتھ سمجھے، اور تیرا ماتھا چوم کے کہہ دے آج ایسا سینے سے لگایا، آج ایسا پیار دیا، 20 سال پہلے جو باپ مرا تھا تیرے پیار سے آج وہ باپ یاد آ گیا ہے۔ کبھی اپنی بہنوں کو اپنی بیویوں کے سپرد نہ کرنا، اگر تم نے عیدی دینی ہو، اگر تم نے جوڑا دینا ہو، اگر تم نے پیسہ دینا ہو تو بد کمرے میں لائٹ بھی بجھا دینا تاکہ کوئی دیکھے نہ، دیوار بھی نہ دیکھے، گھڑی بھی نہ دیکھے، پنکھے بھی نہ دیکھے، چپکے سے بیل کو دے دینا۔ خدا پاک کی قسم ہے جب کمرے سے باہر نکل کر یوں نوٹ دیکھے گی کبھی یہ دل میں آئے گا نہیں اتنا امیر تھا 2000 دے دیتا، یوں نوٹ کو چوم کے کہے گی اللہ جس نے بیل کی جھولی بھر دی اللہ تو اس کی جھولی بھر دے۔ خدا پاک کی قسم ہے جب تیرے لیے تیری بہن کا آنسو نکل گیا ہو ہی نہیں سکتا اللہ تیرے گناہ معاف نہ کرے، تیرا بیڑا پار نہ کرے۔ آخری بات میرے عزیزم یاد کرو گے، دعائیں دو گے، مر گیا دعا کر دینا، زندہ رہا اللہ کرے پھر دوبارہ بلاؤ، پھر ایسی پیار کی باتیں کر کے جائے۔ 3 چیزوں کو تلاش کرنا، لاٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی، لگڑا پن میری ٹانگوں میں آ گیا، گھٹنے میرے درد کرنے لگ گئے، میرے دھکے کھائے، کسی مارکیٹ میں کسی دکان پہ ملے مجھے اطلاع کر دینا، میں بھی آ کے کھوئی جوانی لے لوں گا۔ میرے عزیزو حسن کسی مارکیٹ سے حسن چھل جانے کے بعد ملے مجھے اطلاع کر دینا۔ تیسری بڑی عام چیز ہے ماں باپ کے مر جانے کے بعد کسی مارکیٹ سے ماں باپ کا پیار ملے تو مجھے بھی آ کے بتلا دینا، میں بھی جا کے ماں باپ کا پیار دے لوں گا۔ یقین جانو ماں باپ کے مرنے کے بعد یار کا پیار تو ملے گا، اولاد کا پیار تو ملے گا، بیوی کا پیار تو ملے گا، ماں باپ کا پیار ڈالر لے کے جاؤ گے، پاؤنڈ لے کے جاؤ گے، ریال لے کے جاؤ گے، کرنسی لے کے جاؤ گے، تمہیں دروازے سے دھکے تو ملیں گے لیکن خدا کی قسم ماں باپ کا پیار کہیں نہیں ملے گا۔ اگر بوڑھے ماں باپ ہیں، 4 بھائی ہیں اور بوڑھے ماں باپ ہیں تو 4 بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑ دے کہ مجھے بھیڑی نہیں لینی، مجھے زمین نہیں لینی، پہلیاں تو لے لے، مجھے ماں باپ دے دے۔ خدا پاک کی قسم اپنی محنت کی مزدوری کر کے لا، روٹی پکا، چنگیر اٹھا کے ماں باپ کے پاس لے جا اور اپنے حصے کی روٹی ماں باپ کو کھلا، اپنا دودھ ماں باپ کو پلا، دیسی گھی ماں باپ کو کھلا۔ خدا پاک کی قسم ہے ہو ہی نہیں سکتا تیرے گھر کے رزق کے دروازے بند ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا یہ چھت تیرے مکان کی اللہ کی رحمتوں کے برسنے سے نزول کا ہونے سے روکے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں جائے گا رحمت تیرے پیچھے جائے گی، جہاں جائے گا خدا کا کرم ملے گا، جہاں جائے گا مٹی میں ہاتھ ڈالے گا سونا نکلے گا، کیونکہ میرے عزیزہ تیری بیوی تیرے لیے دعا نہیں کر رہی، تیرے ماں باپ تیرے لیے دعا کر رہے ہیں۔
حدیث پاک میں آیا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی۔ اوے بد نصیبہ، اگر تیری نوکری نہیں لگتی، اگر تجھے کام نہیں ملتا، اگر تیرے اولاد نہیں ہوتی، بے تیری مرضی، بے شک حضرت علی حجویری کے مزار پر جسے داتا دربار کہتے ہو چلے جاؤ، بے شک بابا فرید تم گن شکر پاک پتن چلے جاؤ، سخی سلطان بہو چلے جاؤ، مفید مشورہ دے کے جا رہا ہوں مولانا میں وہاں جاؤں گا، دعا کروں گا، دعا قبول ہوگی۔ او میاں وہاں جانے سے پہلے کرایہ بھی خرچ کرے گا، گاڑیوں میں دھکے کھائے گا، گرمی میں صحت بھی خراب کرے گا۔ اللہ والوں کے مزارات پہ جانے سے منع نہیں کرتا، 10 مرتبہ جا، ہر جمعرات جا۔ اگر یہی مقصد لے کے جا رہا ہے کہ وہاں جا کر دعا کروں گا قبول ہوگی، تو میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی کہہ رہا ہے، حضور نے فرمایا اگر تیری دعا قبول نہ ہوتی ہو اپنے باپ کو کہہ دے ایک مرتبہ میں میرے لیے ہاتھ اٹھا دے، میری نوکری کے لیے، میری مستقبل کے لیے، میری اولاد کے لیے، میرے کاروبار کے لیے ابا جان ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دے۔ جب یوں کر کے باپ ہاتھ اٹھاتا ہے کہتا اللہ میرے پتر دی خیر ہو، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جلدی کرو اس کی جھولی بھر دو، جلدی کرو اس کی بات کو نہ جواب نہ دینا، جو مانگتا ہے دیتے جاؤ۔ یا اللہ کیا بات ہے کہ جب بڈھڑا ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو جائے اس کے ہاتھوں کو خالی بھیجوں میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ زندگی کے بڑے تھوڑے سے دن ارمان سے گزار لو، پیار بانٹتے جاؤ، پیار دیتے جاؤ۔ خدا پاک کی قسم ہے موت آ گئی، موت آ گئی، کندھا دینے والے بڑے نظر آئیں گے، مرنے کے بعد دعا کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ پیار محبت کی زندگی اور پیار کی باتیں کرو۔ اللہ کی مخلوق، انسان تو کیا اللہ کی مخلوق میں پرندوں اور جانوروں پہ رحم کرو۔ اپنے گھر کے اندر چھتوں پہ پانی کے پیالے رکھ دو، صبح صبح دانے ڈال دو، کتنی خدا کی مخلوق آئے گی۔ تیری اولاد تیرے لیے دعا نہیں کرے گی، اللہ کی مخلوق دانا چک کے جائے گی، یوں پروں کو ہلاتے ہلاتے تیرے لیے دعا کرتی چلی جائے۔ اور علماء کرام نے فرمایا صبح اٹھنے کی عادت ڈالو، صبح اٹھنے کی عادت ڈالو۔ کس وقت اٹھو؟ جب تمہارے کپڑے ڈالنے والی تاروں پر، کس وقت اٹھو؟ جب تمہاری دیواروں کی مڈیر پر، کس وقت اٹھو؟ جب تمہارے دروازوں کے اوپر، جب تمہارے گھروں کے اوپر، پنکھوں پر بیٹھ کر، لائٹوں پہ بیٹھ کے، دیواروں پر بیٹھ کے، جب پرندے تمہیں آ کے یوں کر کے دیکھنے لگ جائے، چڑیاں دیکھنے لگ جائے، بلبل دیکھنے لگ جائے، خبردار خبردار خبردار، اپنی بلبل چڑیوں کے آنے سے پہلے اٹھ کے بیٹھ جایا کرو اور مصلے پر بیٹھ کے دکھایا کرو، تاکہ چڑیاں تمہیں مصلے پہ بیٹھا دیکھے، بلبل تجھے مصلے پہ بیٹھا دیکھے۔ اگر تو سوتا رہے گا تیرے اوپر سے، تیرے گھر کے اوپر سے، تیرے ویڑے کے اوپر سے پرندہ جانور اڑ کے جائے گا، چڑیا اٹھ کے جائے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے سجدہ کیے بغیر سو رہا ہے، یہ اللہ کی مخلوق بھی تیرے پہ لعنت کر کے جائے گی۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ پتہ نہیں کس جگہ آ کر سٹاپ ہو جائے، کس جگہ آ کر پیر رک جائے، کس جگہ آ کر ہاتھ رک جائے، کوئی پتہ نہیں۔ موت جب آئے گی گھر واپس لوٹنے کا انتظار نہیں کرے گی، مسجد میں آنے کا انتظار نہیں کرے گی۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کے کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، 3 مرتبہ سارا مجمع اللہ سے معافی مانگو، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ دیکھو میں مدرسے والا بھی، مجھے چندے بھی لینے آتے ہیں، چندے کرنے بھی آتے ہیں، ایک جھولی پھیلا کے آپ سے کچھ مانگ کے جا رہا ہوں۔ اگر یہ میری بات آپ کو اچھی لگی، اس بات کا دل پہ اثر ہونا شروع ہوا، تو خدا کے واسطے میرے عزیز و ناراض نہ ہونا، میں آنکھوں پہ ہاتھ کر لیتا ہوں تاکہ تمہارے چہروں کی شرمندگی میری نگاہ میں نہ پہنچے۔ خدا کے واسطے نیت کرو حضور کی سنت کو چہرے پر سجانے کی، نیت کرو داڑھی رکھنے کی۔ خدا پاک کی قسم ہے ان چہروں کو نبی کی سنت سے مزین کر لو، خوبصورت بنا لو۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں قبر کے اندر نبی کی سنت لے کے جاؤ گے، فرشتہ سوال جواب نہیں کرے گا، دوسرے فرشتے کو کہہ دے گا اس سے سوال جواب نہ کر، اس کا چہرہ دیکھ، چہرے پہ محمد کی سنت نظر آ رہی ہے۔ کرتے ہو نیت انشاءاللہ تعالی اللہ کے راستے میں اپنی مسجد سے ہر مہینے 3 دن لگانے کی کرو نیت انشاءاللہ۔ اس جمعرات کو اللہ کے راستے میں روزہ کون کون دے گا؟ اپنی اپنی مسجدوں سے نیت کرو، اللہ کے دین کو عام کرنا ہے، نیت
طبیعت کے اندر حرج کوئی نہیں، کرو ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ سے روزہ لگائیں گے، اللہ کے دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلائیں گے، نیکی کا حکم کرتے رہیں گے، نیکی کرتے رہیں گے، برائی سے بچتے رہیں گے، برائی سے بچنے کی تلقین کرتے رہیں گے۔ کلمہ شہادت پڑھ لو تاکہ اللہ ہمارے ایمان کا گواہ بن جائے، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، جو کہا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ باقی جس طرح پروگرام کی ترتیب ہے، اللہ میزبانوں کو بھی بھائی خالد صاحب، حبیب الرحمان اور پوری جلسہ کی انتظامیہ، پوری مسجد کی کمیٹی، امام صاحب سمیت جتنے معزز مہمان اور علماء کرام آئے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خالی جھولیاں لے کے آئے، جھولیاں بھر بھر کے لے کے جاؤ، مرد بھی عورت بھی۔ اللہ ہمارا حامی